للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والبقاء المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین کرام، زائرین واجب الاحترام، جس طرح جذبہ مقدس سے آج دل سرشار ہیں، وہاں کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں. گھر سے جب سے ارادہ کیا تھا اس زیارت پاک کا، تب سے 13 رجب کی یہ خوشی اپنے سفر کا مقصد بنی ہوئی. اور الحمدللہ مالک اشتر ٹور انڈیا نے یہ جشن مدحت مولائے کائنات، جسے جوار نجف میں منعقد کرنے کے لیے ایک عزم کیا تھا، ایک ارادہ کیا تھا. اور جب عزم محکم ہوتا ہے تو موجوں کے تھپیڑوں کے باوجود بھی سفینہ ساحل سے آ لگتا. اب اگر آصف بھائی ہمارے شعبی صاحب یہاں تشریف فرما، یہ حضرات متوجہ ہیں کہ 1000 تھپیڑوں کے باوجود بھی سفینہ ساحل سے آ لگتا ہے. یہ جشن مدحت اہل بیت جو یہ ساحل جوار نجف سے آ کے لگا ہے. فارسی صاحب، مجھے صرف بہت تھوڑا سا وقت ملا ہے، اس میں بھی 5 منٹ آپ سے پوچھتے ہیں. اگر آپ یہاں بیٹھ کے بولے وہ کیا، یہ پیش نظر رہے. ملاقاتیں پہلے اور بعد میں، فرش محفل پہ صرف مولا سے ملاقات ہوگی. یہاں کے جو سامعین ہیں نا، انہیں بہت مجتمع ہونا چاہیے. اگر آپ امامت کر رہے ہوں اور پیچھے صفیں آراستہ نہ ہوں تو آپ پر واجب ہے کہ گھوم کر بتائیں کہ نماز صفوں کی آراستگی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب تم خالق کی نماز صفوں کے آراستہ کیے بغیر ادا نہیں کر سکتے تو نماز عشق علی بے ترتیب پڑھنے لگو گے. لہذا یہ نماز عشق علی، اس کی ترتیب ہے، اس کے موالات ہیں، اس کا تسلسل ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے، جسے مسلسل رکھنا ہے. مدح ہر اعتبار سے انسان کر سکتا ہے، لیکن مدح اپنی معراج پہ اس وقت پہنچتی ہے کہ جب مداح اپنے کردار میں ڈھل کر دیبل بنتا ہے، فرستق بنتا ہے، حسان بن ثابت بنتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج اس جوار نجف اشرف میں 13 رجب کی یہ میلاد مولائے کائنات کی خوشی، مولود کعبہ کی پرمسرت اور پربہار گھڑی، کہ جس میں آپ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آج کے سفر سے پہلے آپ محفلوں میں بیٹھتے تھے اور ناظم کہتا تھا کہ بلند ترین صلوات پڑھیں جو دوش ہوا پہ سوار ہو کر آپ کی صدائیں نجف تک پہنچ جائیں. اے محفلوں سے نجف تک اپنی صلوات کو پہنچانے والوں، آج نجف نے تمہیں بلایا ہے، اب خاموش نہ رہنا.
تاکہ دل کا وہ جذبہ جو مسلسل خاموش رہ کے بولتا تھا، تو خدا کی قسم یہ ہنر ہماری قوم کے علاوہ کسی کو نہیں آتا، جس کی خاموشی میں بھی گفتار ہے، جس کی خاموشی میں بھی گفتگو ہے، جس کے سکوت میں بھی سخن ہے۔ یہ سلیقہ صرف اس قبیلے کو آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس قبیلے کے پاس حسین کا وہ بے شیر ہے۔ حسین ابن علی کا، میری طرف دیکھیں نا، پیچھے یہ سب سلسلہ رہے گا اور سفینے میں ہیں، بیڑوں سے کشتیاں ڈگمگاتی ضرور ہیں، لیکن اگر ساحل نجف سے آ لگی تو ڈوبتی نہیں ہے، یہ ضمانت ملتی ہے۔ علی کے نام پر ہم چھوڑتے ہیں اپنی کشتی کو، ہمارے سامنے خطرات مستقبل نہیں ہوتے۔ بڑی توجہ رہے، یہاں کوئی دروازہ بھی ہے، وہ تو آپ نے مجھ سے بہتر سمجھ لیا ہوگا نا، ابھی شاعری سمجھنا ہے آپ کو، ابھی تو استعارے سمجھنے ہیں نا، تو بڑی تیزی سے آپ میری طرف متوجہ رہے۔ بھائی بھیک دے دو، تو بھیک ہم کو فاطمہ زہرا کے نام کی، مولائے کائنات تمہارا بھلا کرے، یہ بھی میں نے شعر سنایا ہے۔ تو بھیک، یہ جسے سلیقے نہیں آتے نا، اسے مانگنا نہیں آتا۔ اہل بیت کے دروازے کا فقیر بھی سلیقے مند ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں جو جس روپ میں ہے وہ بے سلیقہ نہیں ہے، اور ہم اس علی کی مدح کرنے بیٹھے ہیں نا، جو اپنے رب کی عبادت میں لگتا تھا، تو اگر پاؤں سے تیر بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے۔ تو نجف کی اس وادی میں یہ احساس بھی ہو۔ بڑی توجہ رہے، ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت تک بولنا ہے کہ جب تک کہ دوسرا اشارہ نہ ہو جائے مجھے، اور ظاہر ہے کہ نجف میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ بس اشارہ ملے۔ آپ سب کی حاضری اشارے ہی کے لیے تو ہے، ایک اشارہ پایا اور چل پڑے، اور جب چل پڑے تو یہ کہتے ہوئے چلے۔ تمام سائرین کے میرے بزرگ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنی توجہ کی بھیک مانگ رہا ہوں، بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ ارباب کرم، کہ جیسے ہی ہم یہاں پہنچے، جیسے ہی ہم یہاں آئے تو یہ کہتے ہوئے آئے، یہ زیارت کے لمحات یوں ہی نہیں قبول ہوئے، کہ میرا مذاق طبیعت ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے، سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کون ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں بہانہ نہ بنا ہو؟ یہ بہانہ لے کر کے آیا، لیکن یہ بہانہ سہانا کتنا ہے کہ 13 رجب کی گھڑی ہے، نجف اشرف کا دیار ہے، مولائے کائنات ہمارے وجود کے سامنے ہیں، وہ نفس اللہ ہیں، وہ عین اللہ ہیں، وہ لسان اللہ ہیں، وہ وجہ اللہ ہیں، وہ سارے اوصاف الہیہ کے مظہر ہیں۔ آج ہم وہاں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ جہاں اونٹوں کی قطاریں ایک سوال پہ دے دی جا رہی ہوں، وہاں یہ فقیر در زہرا اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ کے بھی مرتبے کم نہیں ہیں، لیکن ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ میں ایک جملے میں آپ کے مرتبے بتاؤں، آج آپ عزادار بھی ہیں، زائر بھی ہیں، مولا کے حسین کے عزادار بھی ہیں، نجف کے زائر بھی ہیں، اپنی زندگی میں مومن بھی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ علی کے شیعہ بھی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ان کے دشمنوں سے بیزار بھی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تولا کے ساتھ عبادت تبرہ بھی رکھتے ہیں، لیکن تبرہ بولنے کا عمل نہیں کرتے۔ تبرہ عمل کا نام ہے، تبرہ کرنے کا نام ہے، تبرہ بولنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے دروازے نے ہمیں بتایا۔ تو ارباب کرم، بڑی تیزی سے میں منزل طے کر رہا ہوں کہ جوار نجف میں آ گئے، پہنچ گئے۔ اب یہ دل کی تمنائیں ہیں، یہ گھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لمحات میں ہمارے بہت سارے انتظامات ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ عبادت کے یہ لمحے ہیں نا، کہ اسی بزم میں سلمان ہیں جو 10ویں درجے پر ہیں، اسی بزم میں ابو ذر ہیں جو 9ویں درجے پہ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ جوار نجف میں آ کر اپنے کو باشرف نہ سمجھنا، بلکہ ذکر مدحت میں پہنچا کے باشرف سمجھنا، کیونکہ یہی پر آرزو بھائی، آپ کنوینر ہیں، محفل جاری ہے، پوری طرح مالک اشتر ٹور خاموش نہیں ہے، اس لیے کہ جو جسے یہ زبان عطا کریں وہ چپ نہیں رہتا، اس لیے کہ جو 25 سال چپ رہ کے کائنات کو سمجھا گیا کہ جس کا بولنا نہج البلاغہ ہو، آج تک 4 سال 9 مہینے اسی کوفے کے منبر سے علی خلیفۃ المسلمین بن کے بولے، اور اس حالی سینگ، اس مقدس خطبات کو جمع کر کے اس کا نام نہج بلاغہ بنایا گیا۔ آج پوری کائنات میں اولین سے آخرین تک خطابت کا کوئی نمونہ عمل ہے تو نہج البلاغہ ہے، جو ادب بھی ہے،
साइंस भी है, फलसफा भी है, मंतिक भी है, सारे उलूम पिनहा है। जहाँ कुरान की प्यास भी बुझे, जहाँ कुरान को माना मिले, जहाँ कुरान को तफसीरें मिले, वो है नहजे बलागा। बड़ी तवज्जो रहे, खालिक़े नहजे बलागा के तैयार में बैठे हैं। अपनी अज़मत को कम न समझिए, मैंने पहले कहा। आप अपनी अज़मत को समझिए। एक लफ्ज़ में बताऊं ना, आज जिस नजफ के वाली के दर पे आप हम सब अपनी किस्मत की बुलंदी पर जिंदगी की मेराज पाकर ये यहाँ जो बैठे हैं ना, ये जमीन, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का फर्श, इसकी अजमत को जानते सुलेमानी पे बैठने वाला उतना साहिब फजीलत नहीं है। अगर आपके ज़हन बेदार होते जुमले खुदा की कसम, बिसाते सुलेमानी पर बैठने वाला निगाहे शाहे नजफ में उतना साहिब अजमत नहीं है जितना इस पर आने वाला। इसलिए कि बिसाते सुलेमानी पे चलने वाला मंजिल तो पाता था, लेकिन यहाँ बैठने वाला मंजिल भी पाता है, ज़हरा की दुआ भी पाता है, अली की अता भी पाता है। बड़ी मंजिलें हैं। अर्शी साहब भी आ गए और इंशाअल्लाह हर मेरे 2 मिनट के बाद इंशाअल्लाह इसी तरह शख्सियतें आ जाएंगी, महफिल सज जाएगी, पूरी तरह से आरास्ता है। आपकी समातें ये न देखो कि चिरागों की लवें मध्यम हैं, ये न देखो कि चिरागों की लवें मध्यम हैं। अपने वजूद को पहचानो। ये जो अपने आप को नहीं पहचानते ना, वो मुड़ मुड़ के देखते हैं कितने आए और कौन है, ये वो कहते हैं। अगर वजूद को पहचान लेते हैं ना, तो वो इतना महवियत का शिकार हो जाते हैं, खो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता। अर्शी वास्ती साहब आ गए। अब मैं ये जुमला देने जा रहा हूँ, एक जुमला देने जा रहा हूँ, और बहुत बड़ा जुमला। वाली नजफ की बारगाह में आज मैं इसकी तायीद लेने आया हूँ, इसकी तस्दीक हासिल करने आया हूँ। जाहिर है कि मैंने मेंबरों से ये कलमात कहे हैं, लेकिन खुदा की कसम इसे खिताबत समझ करके फ़कत ज़हनों और समातों से आगे न बढ़ा देना, बल्कि अपनी फ़िक्र का हिस्सा बना लेना। और आज से समझ में आ जाएगा कि एक एक हुसैन के आज़ादार की अज़मत क्या है। मैं वाली नजफ की बारगाह में तस्दीक ले रहा हूँ। अगर आज़ादार हैं, अगर हैं तो अज़मत को सुने। ये वाली नजफ, इन्होंने अपनी आगोश में रब से, अपने तहज्जुद में, अपनी नमाज शब में क्या मांगा? अब्बास। अब्बास मांगा ना अली ने, झोली फैलाकर अपने रब से अब्बास मांगा। बड़ी तवज्जो रहे मोहतरम जनाब नवाब सैयद मुस्तफ़ा अली खान साहब, गोलकोठी हैदराबाद, हमारे जश्न के मेहमान खुसूसी भी हैं, हमारे टीम का एक मजबूत पाया भी हैं, हमारे कारवां के शफीक भी हैं। ये तमाम चीज़ें, बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो वारसी साहब, बड़ी तवज्जो। मैं आप तक आ चुका हूं, मैं जुमला दे रहा हूं। जिसे झोली फैलाकर तहज्जुद में करबला के लिए अली मांगते रहे, रब की उस अता का नाम अलमदार है। यही तो जानते हैं ना हम आप, जिसे अली ने झोली फैलाकर, हाथ फैलाकर रब से करबला के लिए मांगा, अपने लिए नहीं। देखिए गैरत के खिलाफ है नवाब साहब। अगर मैं आपसे आप अपने लिए कुछ मांग लूं तो मेरी निगाह गैरत से झुकेगी, लेकिन अगर मैं किसी और की भूख पर आपसे किसी और के लिए तलब कर लूं तो निगाहों में निगाहें डाल के बातें करूंगा। इसीलिए पूरी हयात अली ने अपने रब से कुछ नहीं मांगा, ताकि मशीयत की निगाहों में निगाह डालकर अली बात कर सके। अब्बास भी मांगा तो करबला के लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। अरे कहाँ बैठे हैं आप? सलामत रहें भाई, है ना? आप तवज्जो है ना आपकी? अपने लिए नहीं मांगा ना अली ने। क्यों? इसलिए मैं जुमला दे रहा हूं। मैं देखता हूं कि नजफ की इस बारगाह में जिसकी खाक में दफन होना जिंदगी और बंदगी की मेराज समझते हो, उसका अमली मज़ाहिरा कैसे होता है। एक जुमले में मैं ये कहने जा रहा हूं। जुमला, बड़ी तवज्जो रहे,
جسے علی نے کیونکہ دوسروں کے لیے مانگنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، اور علی غیرت کی معراج کا نام ہے۔ جب غیرت کی معراج پہ انسان پہنچتا ہے تب آغوش میں پلنے والی شخصیت وفا بنتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے فلسفہ حیات وجود انسانی، یہ ہے۔ اب یہ تصدیق ہو رہی ہے قبلہ نواب صاحب، تمام ہمارے معزز شعراء اکرام، مہمانان، تمام تر زائرین اور تمام تر عظمتوں کے حامل، واجب الاحترام، قابل سلام، یہ سارے مومنین و مومنات، اب سنو اپنی عظمت کو۔ جسے علی مانگے کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جسے علی مانگے علی کی طلب کا نام علمدار۔ ہائے ہائے کہاں ہیں آپ؟ اور علی کی غیرت کا نام کیا ہے؟ سنو گے جملہ؟ انسان ہوتا ہے آصف بھائی، آصف بجنوری صاحب، شوبی صاحب، غیرت جملہ لینا۔ بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ جملے غیرت، اگر انسان فطرت انسانی کے خلاف کام کرے گا تو بے غیرت ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل اس کا غیرت کے خلاف ہوگا۔ لیکن جب تھوڑا روک لیں بھائی بچوں کو، تھوڑی دیر ان بچوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں پلیز، تھوڑا ان بچوں کو بٹھا لیں، اگر کوئی بیٹھا لیں بھائی ایک ساتھ۔ بڑی توجہ رہے، فطرت کا یہ بھی ایک حصہ ہے نا، یہاں پر فطرت شناس بنا کرو، بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ۔ اور باب کرم، میں نے بڑی محنت کی ہے اس جملے کے لیے، اور یہی آج کی تصدیق ہوگی۔ اپنی عظمتوں کو آج یہاں سمجھ کے اس کا اپروول لے کر، تصدیق لے کر، تائید لے کر، توثیق لے کر، مہر لے کر، دلیل لے کر، برہان لے کر یہاں سے پلٹنا۔ جملہ دے رہا ہوں، اور اپنی بستیوں میں جا کے اپنے وجود کی حفاظت کرنا، اور اس حفاظت میں یہ جملے مددگار بنیں گے۔ بھائی علی جسے مانگے اس علی کی طلب کا نام علمدار، اور جو اپنی تخلیق کو سمجھے اس علمدار کی سمجھ کا نام عباس۔ مانگتے تو سب ہیں اپنے رب سے اپنے لیے، لیکن علی نے مانگا ہے کسے؟ جو وفادار ہو۔ اور ایک جملہ دے گئے پورے جوانوں کے لیے جو علی آج بھی دے رہے ہیں کہ پہلے بیویاں نہ تلاش کرو، پہلے اپنے ذہن میں اپنی نسل کو اور اس کا نقشہ پیدا کرو کہ کس صفات کی نسل چاہیے، پھر ویسی ماں تلاش کرو۔ علی نے پہلے بیٹے کا تصور ابھارا ہے، پھر ماں کی تلاش کی ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ماں کا کردار زندگی میں کیا ہے۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرم نجف کی وادی میں۔ اب سنو، جسے علی نے جھولی پھیلا کے تہجد میں، نماز شب میں، رات کی عبادات میں رب سے مانگا، اسے علمدار کہتے ہیں۔ تو جب علی کا طلب کیا ہوا منصب علمدار ہے تو دھامن پھیلا کر راتوں کو جسے حسین کی ماں بطول نے مانگا، سوچو کون ہے وہ؟ ذرا سوچئے کہ وہ کون ہے جسے ہاتھ اٹھا کر علی طلب کر رہے ہیں، وہ علمدار جسے دامن پھیلا کر آنچل اٹھا کر بطول طلب کر رہی ہیں، وہ حسین کے عزادار۔ ارے کہاں بیٹھے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا سن رہے ہو۔ اگر یہ بات غلط ہے تو کاٹ دو، بول دو، دلیل دے دو، لیکن یہ ضرور سمجھ لینا کہ جیسے علی کی طلب کا نام علمدار ہے، ویسے ہی بطول کی طلب کا نام عزادار ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ علی کی طلب نے اپنے منصب کی حفاظت کی، ہم نے اپنے منصب سے بغاوت کی۔ بس اسی وفا کی ضرورت ہے، وفا کی۔ یہ جملہ میں نے بہت بڑا دیا ہے نجف کے آقا کی بارگاہ میں۔ میں سیدھے ولایت علی اور عزاداری حسین کا پابند اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ایک چھوٹا سا ادنا سا خطیب ہوں، یہاں حاضر ہوا۔ بس میں نے اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے فقط آج اور اتنا کہ جب اس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ہمیں آج فلسفہ ولادت، پس منظر، تاریخ، روایت، آیت سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
فرش نجف کی اس وادی میں بیٹھے ہوئے در نجف پر جہالت کا شکار لوگ نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کو نجف کھینچتا ہے. یہ باب شہر علم نبوت ہے. یہ کسی اجماع کا بنایا ہوا دروازہ نہیں ہے. یہ کسی شورا کا کریشن نہیں ہے. یہ کسی استخلاف کی دین نہیں ہے. یہ پیغمبر اکرم نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مسلمانوں کے پاس دارالعلوم ہے, ہمارے پاس باب العلوم ہے. ہائے 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 ہائے. حیدری. عباس کا تذکرہ سن کے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے؟ گھر میں نہیں بیٹھے ہو, عباس کے بابا کے دیار میں بیٹھ کر اس کے لال کا تذکرہ سن رہے ہو, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جشن میلاد مولود کعبہ کی توثیق کرتے ہوئے نعرہ حیدری. اب بھی جو نہیں اٹھے اللہ انہیں دوا دے دے, شفا دے دے. نعرہ حیدری. سلامت رہیں. اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ دوسروں کو عطا کرنے کے لیے بلند رکھے. اس لیے کہ یہ نجف کا والی اپنے فقیروں سے کیا کہتا ہے, سنو گے؟ یہ والی اپنے فقیروں سے کہتا ہے کہ تم عام فقیر نہیں ہو, تم نجف کے فقیر ہو. نجف کا فقیر کیسا ہوتا ہے؟ جب یہ ابوذر بن کر, سلمان بن کر گورنر بنتا ہے نا, تب بھی یہ نہیں کہتا کہ میں گورنر ہوں, اعلان کرتا میں علی کا فقیر ہوں. یہ رنگت بتا رہی ہے. یہ 13 رجب کا رنگ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ محترم جناب سید آفاق حسین باقری صاحب ہمارے مہمان خصوصی اور عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان, منقبت خان, ہر دل عزیز, ہمارے چھوٹے بھائی, لاڈلے ہمارے امیر حسن عامر صاحب, زیغم رسولی صاحب, ریٹائرڈ کمشنر آف سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا, یہ سارے منصب وہیں تک رکھے رہ جاتے ہیں. مرنے کے بعد بھی زائر نجف لکھا جائے گا, منتری نہیں لکھا جائے گا. مرنے کے بعد بھی جو پد, جو منصب, جو پورٹ پولیو قبروں پہ لکھا جائے وہ منصب ہے. اس کا مطلب زائر نجف کی پوسٹ دنیا نہیں دیتی, پروردگار دیتا ہے. ارے کہاں بیٹھے ہو, کیا سن رہے ہو؟ نہ جانے گھر سے اب تک کتنے پیسے لٹا کے آئے ہو, یہاں بول بھی نہیں سکتے. نعرہ حیدری. جو نجف میں بولے دنیا میں اسی کو بولنے کا حق ہے. نواب صاحب خواهر ببخشید خواهر اینجا متوجه میشوند الان با خدمت شما این گزارش میگذاریم که الان اینجا این کار نکن. انشاءاللہ موفق باشی. صلوات پڑھنے آپ مل کر محمد و آل محمد پر. بھائی علی کا کام ہے نا, جو جس زبان میں آئے اس سے اس زبان میں گفتگو کرے, تو کم از کم جو علی کی نوکری کرتا ہے کچھ تو ثابت کرے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہے نا, یہ میرا کرم نہیں ہے, میں نے سنا تھا. اور میں نے اپنے بھائیوں سے, بہت سے بھائیوں سے بھی یہی کہا نا کہ مولا کہتے ہیں تم, یہ سارے شورا بھی, ہمارے محترم ناظم صاحب بھی, یہاں مہمانان بھی, زائر بھی, سب سن لیں بڑے غور سے. مولا کہتے ہیں جب کوئی ہماری مدحت کے لیے, ہمارے ذکر کے لیے خلوص لے کر آتا ہے مقام مدحت پر, تو دہن اس کا ہوتا ہے, زبان ہماری ہوتی ہے. کیا کہا مولا نے؟ دہن اس کا, زبان ہماری. میں نے ختم کیا. ہمارے کنوینر صاحب کا اشارہ چاہتا ہوں. ہمارے کنوینر صاحب ابھی وہ کہہ رہے ہیں, مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں, آپ سے نہیں کہہ رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھیے, وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں, میں انہیں دیکھوں. یہی تو اس دربار کی شرافت ہے کہ جو کہہ رہا ہے ادھر دیکھا جائے. جنہوں نے دیکھا انہیں ولایت علی ملی. ہائے ہائے بھائی, میدان غدیر میں خالی منہ پھیرنا ہی نہیں ہوا تھا, آنکھیں پھیرنا بھی ہوا تھا, دل پھیرنا بھی ہوا تھا. لہذا بڑی توجہ رہے. اب سن لیں آپ, ماشاءاللہ اب قبولیت آ گئی. یہ نجف کی شال نجفی ہو گئی ہے نا. دیکھیے کتنا آسان بنا دیا میرے علی نے نجفی ہونا. میں یہاں سے جاؤں گا, یہ یادگار مالک اشتر ٹور کے جشن مدحت مولا کائنات کے لیے ہوئے. ہمارے فصیل صاحب
بمبئی کے مشہور شعراء میں ہیں، یہ بھی تشریف لے آئیں، اللہ سلامت رکھے۔ اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں، یہاں پر بولنے کا حق، کائنات میں بولنے کا حق سوائے باب علوم سے وابستگی کے کسی کو نہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ علمہ البیان کا مصداق یہ والی نجف ہے جو مقام بیان میں اتنا آگے گیا کہ اگر مصطفیٰ کے ساتھ معراج پہ پہنچا تو قدرت نے لہجہ لے کے مصطفیٰ سے کلام کیا، یہ بتانے کے لیے کہ گفتار کا حق سب کو نہیں ہے۔ اب ہمارے جناب عرشی واسطی صاحب، جناب سرور نواب نے کہا شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے۔ اب سن لینا، شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لیکن یہ نگاہ نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ ہائے 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 ہائے، ارباب کرم یہ ہے منزل، اسی لیے شاعر کو یہ حق ہو گیا۔ میں نے تمام کر دیا، میں نے اپنی نثر کو نظم آمیز رکھا، آخری حصے کو آپ کے شاعر عرشی صاحب کے لیے ایک جوڑنے کا سنگ میل کا کام کیا ہے میں نے، اور کاش اللہ کرے حیات میں ہر ایک کا مطمح نظر یہی بن جائے، جوڑنا جو آل محمد نے سکھایا، توڑنا نہیں، جوڑنا۔ ہم تو جوڑتے ہیں نا، اسی لیے ہم ادب سے کہتے ہیں یہ ادب کی محفلیں خالی ذکر کے لیے نہیں ہیں، تہذیب کے گیسو سوارتی ہیں، تمدن کو زندگانی دیتی ہیں، ادب کو حیات عطا کرتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا، ہائے ہائے، منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا۔ اب اگر ایک شاعر اور مداح نہ بولا نا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کسی کی ترجمانی ہی نہیں کی ہے۔ خدا کی قسم منزل دیکھیے گا آپ، کیفیت، جذبہ دل سب سمٹ کر ابھر کر کس طرح سے آیا ہے۔ بیٹھے میرے سائیں، بیٹھے سائیں، بیٹھ جائیں سائیں، آداب، بیٹھے، سنیں سائیں، سنیں، منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا، یہ علی کے دربار کے سائیوں کی علامت ہے، منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا۔ بس 4 مصرے سن لیں اللہ کی قسم، اس کے بعد تو گلے بھی ملیں تو مجھے گوارا ہے، بڑی توجہ رہے۔ منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا، منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا، بات کو اپنی تولنا سیکھا، بات کو اپنی تولنا سیکھا، تو وارث نہج میسمی ہے ہم سے دنیا نے بولنا سیکھا۔ نہیں، حقیقت نہ ہو تو نہ بولیے۔ ارباب کرم، یا علی یہ تیرے دربار تک آ کے نکاہت محسوس کر رہے ہیں، ان فقیروں کو قوت گویائی عطا کر دے میسم کے صدقے جو دار پر بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر ایسی صلوات پڑھیں نا کہ جو نجف سے گزر کر ہر بارگاہ تک پہنچ جائے، زیارت کا حق ادا ہو جائے۔ سلامت رہیں آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔